جدوں بھی کسی مریض دے کول جانا ہے او دے کول بیٹھ کے ان الفاظ دے نال او دی تیمارداری کرنی ہے، او دی عیادت کرنی ہے، او نوں دلاسے دینے نہیں، کوئی گل نہیں، پریشان نہیں ہوئی نا، اب بیماری آئی بھی تے چلے جائے گی، اللہ دی طرفوں آئی تے اللہ لے جائے گا، اج اللہ نے بیماری دتی اللہ کٹ بھی دے گا۔ ایسے جملے نہیں بولنے جنہ جملیاں دے نال مریض پریشان ہو جائے۔ ہاں ہاں یار اللہ معافی دے، اے بیماری اللہ معافی دے، بڑی نامراد بیماری ہے، میرے مامے دے منڈے نوں یہ بیماری سی، انہیں بیچارے نے مساں کو 10 دن کڈے سی، فلانا بندہ ایسے بیماری نہ مریا، فلانا بندہ ایسے بیماری نہ مریا، فلاں ہسپتال اندر ہسپتال بھرے نے اس بیماری دے مریضاں دے نال، بس اللہ ہی معافی دے، بس دعا ہی کرو اللہ پاک رہ نہ ایسے جملے بولن دی کوشش نہیں کرنی، جا کے جتنا مرضی بیمار ہوئے او دے کول جا کے کلمات اچھے کہنے نے، دلاسے دینے اندر پھر رہا، بلکہ میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک ایدہ پھر رہا ہے جنہیں جنت دے باغاں دی سیر کر رہا ہے، جنہیں جنت دے باغات اندر پھر رہا ہے۔ حضرات نانا نفرتاں دور کرو، محبتاں بڑھاؤ، آپس اندر پیار تے محبت کرو، تیمارداریاں کریا کرو، رشتہ داراں دیاں بھی کریا کرو، غیر رشتہ داراں دیاں بھی کریا کرو، امیراں دیاں بھی کریا کرو، غرباء دے گھر اندر جا جا کے بھی انہاں دی تیمارداری کریا کرو۔ اے میرے محبوب علیہ السلام نے بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، اور میرے نبی نے پھر خود عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ عرض کی کر رہے ہیں مریضاں دے حقوق کی نے، ایک سی مریضاں دی فضیلت، ایک سی تیمارداری دی فضیلت، جڑا بندہ کسی دی عیادت کردا ہے انہوں اللہ کنا اجر و ثواب عطا کر دینے، اور بندہ بیمار ہو جائے نا پریشان ہون دی لوڑ نہیں۔ آؤ ایک حدیث پاک دساں، صحیح حدیث ہے، میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ تندرست ہے نا دنیا تے بالکل تندرست ہے، انہوں کدی بیماری کوئی آئی نہیں، کدی کوئی پریشانی نہیں آئی، کدی بیماری نہیں آئی۔ ایک بندہ بیچارہ بیماریاں اندر زندگی گزار کے چلا گیا، دکھاں اندر لڑدا دنیا تو چلا گیا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جدو بیمار دا نامہ اعمال دیکھے گا، نیکیاں نہ بھریا ہے، کتاباں نیکیاں نہ بھریاں، ادھر رجسٹر نیکیاں نہ بھرے، ادھر رشک کرے گا کاش میں ایک دن بھی دنیا تے تندرست نہ رہندا، میں بیمار ہو کے دنیا تو آندا تاکہ مینوں بھی انیاں فضیلتاں مل دیاں، مینوں بھی انی اللہ اجر اور ثواب عطا کردا۔ اللہ پاک دے کولو دعا کرو اللہ صحت والی سب نو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو پہلی بات میں کی بیان کیتی ہے کہ اللہ پاک دے کولو کی منگنا ہے، کی منگنا ہے؟ تندرستی۔ اللہ پاک دے کولو کی منگنا ہے؟ تندرستی۔ اللہم عافنی فی من آفیت، اللہ دے کولو تندرستی دا سوال کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے بیماری دی میں عیادت دی فضیلت بیان کیتی ہے کہ حضرات بیمار بندے دا پتہ لین جائیے کی ملدا ہے، ایداں جویں جنت دے باغاں دی سیر ہی بندہ کر رہا ہے۔ حضرات آؤ تیسرے نمبر تے میں عرض کرنا چاہنا، ہن بیمار بندے دے کول جانا ہے تے جا کے کرنا کی ہے، یہ بھی میرے محبوب نے فرمایا۔ حضرات کنا سونا دین ہے، کنا پیارا اسلام ہے یار، کتوں لبے گا ایسا مذہب اور کتوں لبے گا ایسا پیشوا اور رہنما جس پیارے محبوب نے قدم قدم تے ساڈی رہنمائی فرمائی، مریضاں دے حقوق بھی بیان فرمائے، مریضاں دا پتہ لین دا طریقہ بھی دسیا، او دی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ میرے پاک نبی ایک دیہات اندر پتہ لین واسطے چلے گئے، ایک پنڈ اندر ایک بندے دا پتہ لین واسطے گئے، اور اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام دیہاتی دے کول جا کے بیٹھ جاندے نے، اور میرے پاک نبی نے کی فرمایا ہے لا بأس طہور انشاء اللہ۔ لفظاں تے غور کرو ذرا، انہاں دعاواں نو یاد کرن دی کوشش کرو۔ میں انشاءاللہ 3-4 دعاواں بیان کراں گا جڑیاں دعاواں اسی مریض دے کول جا کے پڑھنیاں نے، اور اسی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے انہاں دعاواں نو یاد کریے، انہاں دعاواں نو زبانی یاد کریے۔ اللہ پاک دی قسم بڑی فضیلت والیاں دعاواں، توجہ مکمل میری طرف رہے۔ میرے پاک نبی دیہات اندر گئے نے، اپنے ایک صحابی دا پتہ کرن واسطے گئے نے، اپنے ایک غلام دی تیمارداری کرن واسطے گئے نے، اور میرے پاک نبی نے جا کے کی بولے آئے، جملہ کیڑا پڑھے آئے؟ میرے محبوب نے فرمایا اللہ باسا طہور انشاء اللہ۔
میرے محبوب نے فرمایا، آقا فرماتے نے کوئی حرج نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، ایویں دل نہیں چھڈی دا، دل سوڑا نہیں کریدا، ایویں دل تھوڑا نہیں کریدا، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اے بیماری تینوں گناہاں تو صاف تے پاک کر دے گی۔ کنے پیارے جملے میرے محبوب نے پڑھے نے، یعنی دلاسے دیتے نے میرے پاک نبی نے، انہوں ڈرایا نہیں، انہوں دھمکایا نہیں، بلکہ بڑے پیارے الفاظ دے نال انہوں دلاسے دے رہے نے۔ اللہ پاک نے محبوب دیاں تیمارداریاں کر رہے نے، اور پیارے نبی علیہ السلام انہوں پیارے پیارے دلاسے دے رہے نے، یار پریشان نہیں ہوئی دا، دلو چھوٹا نہیں کری دا، پریشان نہیں ہوئی دا، انشاءاللہ جڑی بیماری آئی ہے نا، یہ تینوں گناہاں تو صاف بھی کرے گی، یہ گناہاں تو پاک بھی کرے گی۔ الفاظ کہڑے نے جڑا تسی بھی پڑھ لو، لا باسا لا باسا طہور انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ بیماری تھانوں گناہاں تو صاف بھی کرے گی تے پاک بھی کرے گی۔ جدوں بھی کسی مریض دے کول جانا ہے، او دے کول بیٹھ کے ان الفاظ دے نال او دی تیمارداری کرنی ہے، او دی عیادت کرنی ہے، او نوں دلاسے دینے نے، کوئی گل نہیں، پریشان نہیں ہوئی دا۔ اب بیماری آئی بھی تے چلے جائے گی، اللہ دی طرفوں آئی تے اللہ لے جائے گا، اج اللہ نے بیماری دتی اللہ کٹ بھی دے گا۔ ایسے جملے نہیں بولنے جنہ جملیاں دے نال مریض پریشان ہو جائے، ہاں ہاں یار اللہ معافی دے، اے بیماری اللہ معافی دے، بڑی نامراد بیماری ہے، میرے مامے دے منڈے نوں یہ بیماری سی، انہیں بیچارے نے مساں کو 10 دن کڈے سی، فلانا بندہ ایسے بیماری نہ مریا، فلانا بندہ ایسے بیماری نہ مریا، فلاں ہسپتال اندر ہسپتال بھرے نے اس بیماری دے مریضاں دے نال، بس اللہ ہی معافی دے، بس دعا ہی کرو اللہ پاک رحم نہ نہ ایسے جملے بولن دی کوشش نہیں کرنی، جا کے جتنا مرضی بیمار ہوئے او دے کول جا کے کلمات اچھے کہنے نے، دلاسے دینے نے، کوئی گل نہیں یار آج بیمار ہے کل اللہ صحت بھی دے دے گا۔ اور اللہ دی قسمیں میں ایسے ایسے مریض ویکھے نے، میں ایسے ایسے مریض ویکھے نے تیرے سامنے مثالاں موجود ہون گیاں کہ جنہاں دے بارے لوکاں دیاں زباناں ایسا کہ بندہ بچ نہیں سکدا، بس اج اعلان ہویا تے کل ہویا، ہونا بولا سائی تو ہونے اعلان ہویا۔ اللہ دی قسمیں چنگے بھلے صحت مند نے، ترے پھردے نے، اے اللہ شفا دین والا ہے، اللہ شفا دین والا ہے۔ اگر بیماری آئی ہے تے شفا اللہ پاک نے دینی ہے، اللہ پاک دے کولوں شفا منگیا کرو، تے مریض دے کول جا کے دلاسے والے جملے بولنے نے، او دا دل تھوڑا نہیں کرنا بلکہ جا کے دلاسے دینے نے، پیار بھریاں گلاں، محبت بھریاں گلاں۔ دوسرے نمبر تے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک نبی دی بیوی فرماندیاں نے اللہ پاک نے نبی دے کول اکثر بیمار آیا کر دے، نبی پاک علیہ السلام بیمار آدمی نو میرے پاک نبی دے جسم تے ہاتھ پھیریا کر دے، بیمار بندے دے جسم تے ہاتھ پھیر دے، اور نال میرے پاک نبی دے نال ہی میرے پاک نبی دعا پڑھیا کر دے۔ آؤ توجہ فرماؤ رائے اللہ پاک دے محبوب کیڑی دعا پڑھ دے سارے، بلکہ میں ایک حدیث پاک اندر پڑھے آئے، نبی پاک جدوں آخری مرض الموت دے اندر نے، جدوں نبی پاک دی آخری مرض ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی دعا پڑھ کے میرے پاک نبی نو دم کرن دیاں کوششاں کیتیاں سی، اور میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ بس کر جا، دعا والے ویلے بیت گئے نے، دعا والے ویلے دور ہو گئے نے، ہن میں تے اللہ پاک دی ملاقات کرنا چاہنا وا۔ حضرات تو دعا کے لیے آپ نے فرمایا اللہم رب الناس اذہب الباس اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اے دعا میرے پاک نبی پڑھیا کرتے سن، عقیدہ نوٹ فرماؤ رائے میرے پاک نبی دعا پڑھیا کرتے سن، اے لوگاں دے رب اس بیماری نو دور لے جا، اللہ تو ہی لوگاں نو شفا دین والا ہے۔ اور اللہ پاک دی ذات نو کی کہنا، بڑے مان دے نال، بڑے مان دے نال کہنا ہے وَأَنْتَ الشَّافِي لا شفاء، اللہ
اللہ پاک دی قسم ترجمہ سمجھدے ہو تو تڑپ جاؤ، عربی نہ واقفیت رکھدے ہو تو تڑپ جاؤ۔ میرے محبوب نے کی فرمایا ہے، آسمان دے نال جملے ترجمہ سمجھ کے پڑھیں گا، پھر انہاں دا پتہ چلے گا میں اللہ پاک کیڑے اللہ پاک دے نال یاریاں لائیاں نے۔ اللہ پاک نو بڑے مان دے نال کہنا ہے، اللہ پاک دی ذات دے سامنے عرض کرنا ہے، وَأَنْتَ الشَّافِي، اللہ تو شافی ہے، اللہ تو شافی ہے، اللہ تو شفاواں دین والا ہے۔ دوا خانے تے بڑے بڑے دنیا دے نے، اللہ شفا خانہ تیرے کول ہے، تیرے تو علاوہ کائنات اندر شفا دینے والا کوئی نہیں۔ وَأَنْتَ الشَّافِي لا شفا، اللہ تیرے تو علاوہ شفا کوئی دے سکتا نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ ایسی شفا دے دے بیماری کول بھی نہ روے، بیماری سنا بھی نہ روے، اللہ سونے مکمل میں صحت یاب کر دے۔ اے دوسری دعائیں جڑی مریض دے کول جا کے پڑھنی ہے، جڑی مریض دے کول جا کے بیٹھ کے پڑھنی ہے اور عقیدہ رکھ کے پڑھنی ہے کہ اللہ تو علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں، یعنی مریض نو جا کے دم کرنا ہے۔ میرے محبوب بھی دم کریا کردے سن، میرے پاک نبی بھی دم کریا کردے سن۔ یہ دم کرنا مسجد امام دا ہی کم نہیں، خطیب تے حافظ دا ہی کم نہیں، اے مسجد دے خطیب تے صوفی دا کم نہیں، بلکہ ہر مسلمان دا کم ہے۔ جدوں بھی کسی مریض دے کول جائے نا، ابا مریض ہے، امی مریض ہے، کوئی رشتہ دار مریض ہے، کوئی ہمسایہ مریض ہے، او دے کول جا کے بیٹھنا ہے بڑے سکون دے نال، اے دعاواں دے کول جا کے پڑھنیاں نے اور عقیدہ نہ کے پڑھنا ہے کہ جزا دینے والا سزا دینے والا، تو ہر ایک مرض کی شفا دینے والا۔ سارے کہہ لو جزا دین۔ عقیدہ رکھ کے پھر دعاواں پڑھو گے پھر قبول ہون گیاں، جے عقیدہ ڈاواں ڈول ہویا نا تے پھر دعاواں قبول نہیں ہونیاں۔ دعاواں دی قبولیت واسطے دل پختہ عقیدہ اندر مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ جو مرضی ہو دے، مینوں یقین ہے کہ شفا تو ہی دینی ہے، میں نہیں، میرا دل نہیں کرتا کہ فلانا، ہاں گولیاں ٹیکے دم درود سب کچھ ٹھیک ہے، پر اللہ شفا ادو ملنی ہے جدو تینوں منظوری ہونی ہے، پاویں اسلام آباد تک پھر دے رہی ہے، جدن شفا ملنی دل کرے پنڈ دے حکیم اور ڈاکٹر کو مل جائے۔ یہ اللہ پاک دیاں مرضیاں نے۔ حضرات توجہ فرماؤ رہا ہے، عقیدہ پختہ کرنا ہے کہ جزا دینے والا سزا دینے والا، تو ہر ایک مرض کی شفا دینے والا۔ بیماری میں ایوب نے اسی کو پکارا، بیماری میں ایوب نے اسی کو پکارا، وہ اپنے نبی کو، وہ اپنے نبی کو شفا دینے والا۔ پر کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ رحمت کے دریا بہا دینے والا، وہ رحمت کے دریا بہا دینے والا۔ ذرا غور کر تو قبروں پہ جا کے، ذرا غور کر تو قبروں پہ جا کے، وہ مٹی میں ہیرے ملا دینے والا، جزا دینے والا سزا دینے والا، وہ ہر ایک مرض کی شفا دینے والا۔ کنیاں دعاواں میں بیان کر چکے ہیں، مریض سے کول جا کے جڑیاں پڑھنیاں نے
دو گیاں، ایک جا کے دلاسا دینا ہے لا باسا طہورن انشاءاللہ او بھائی پریشان نہ اینیاں سٹا جوان آدمی نو کی کہندیاں نے کوئی گل نہیں اللہ صحت دے دے گا پریشان نہیں ہونا، اے جملے جا کے پڑھنے نے اور اس تو بعد انہوں دم کرنا ہے دعا پڑھ کے جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھیا کرتے سی۔ حضرات آؤ میں تیسری دعا بیان کرا۔ اللہ پاک نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ مریض دی عادت واسطے جائے نہ بیمار پر سوا سے چلا جائے او دے قریب بیٹھ جائے، او دے قریب بیٹھ کے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سبع مرات انہ سبع مرات نبی پاک نے فرمایا اے دعا دے کو 7 دفعہ پڑھ لوے، 7 دفعہ دعا پڑھ کے انہوں دم کر دوے۔ حضرات دعا کہنی ہے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں بلکہ میرے محبوب نے کی فرمایا آقا فرماتے نے جیڑا بندہ کسی مریض دے کول جا کے 7 دفعہ دعا پڑھ لیندا ہے، 7 دفعہ دعا پڑھ کے انہوں دم کر دیندا ہے، میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر دی موت نہ آنی ہوئی، او دی موت واقعہ نہ ہونی ہوئی، اس مرض کے اندر او مرض دا مرض الموت نہ ہوئے، اس مرض اندر انہیں دنیا تو نہ جانا ہوئے، اللہ پاک انہوں ضرور شفا عطا کر دیں گے۔ حضرات دعا کنی گلمی ہے، میرے محبوب نے فرمایا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم شفیع کا بس اے 3-4 الفاظ نے میرے محبوب نے فرمایا اے جڑا بندہ 7 دفعہ مریض دے کول جا کے پڑھ لیندا ہے اور انہوں دم کر دیندا ہے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ پاک انہوں شفا عطا کر دیندا ہے۔ لو سنو چوتھی دعا کہنی ہے، یہ دعا بڑی قیمتی دعا ہے۔ ایک دن میرے پاک نبی بیمار ہو گئے، نبی پاک بیمار ہو گئے نے، آسمان تو جبریل میرے پاک نبی دے کول آئے نے اور آ کے عرض کر لگے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی آقا سونے لگتا بیمار ہو گئے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں جبریل میں بیمار ہو گیا ہوں، اور جبریل نے میرے نبی نو دم کیتا، جبریل نے میرے نبی نو، ہاں کون انکار کر سکتا ہے دم دا؟ جبریل دم کر رہے نے، میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام نو جبریل نے دم کیتا۔ حضرات جدو میرے مصطفیٰ دم کروا رہے نے تو پھر امتی دم کرواوے تو کون سمجھدا ہے گناہ ہے؟ حضرات دم دا انکار کوئی نہیں کر سکتا، جڑا دم دا انکار کردا ہے وہ میرے پاک نبی دیاں سینکڑوں احادیث دا انکار کردا ہے۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا جی جی جبریل میں بیمار ہو گیا ہے۔ حضرت جبریل کی فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام نو دم کرن لگے نے، جبریل دی دعا جے اے جبریل دا دم جے، ہاں تو بھی بڑیاں بڑیاں گلاں کرنا، اللہ بخش نانا جی دعا دم کریا کردے سن، اے دعا پڑھیا کردے سن، یار تو اے داڑ درد دا دم کتھوں لے لیا ہے، تو سر پیڑ دا دم کتھوں سکھیا؟ کہندا جی اللہ بخش دادا کردے ہوندے سن، ایویں مر لگے جاندے جاندے مینوں دس گئے بھی اے دعا پڑھ کے دم کریا کر، میں دم کرنا۔ حضرات تیریاں گلاں اپنی جگہ تے، فلاں صوفی نے دم دسیا جی، فلاں حاجی صاحب نے دم دسیا، مسجد امام نے دسیا، مدرسے دے شیخ الحدیث نے دسیا، میں تینوں دم وہ دسن لگا وا جڑا جبریل نے میرے مصطفیٰ نو دم کیتا اور مصطفیٰ نے اپنی امت نو دسیا ہے۔ وہ دم ہے، اس دم اندر شک کیویں ہو سکتا ہے؟ میرے پاک محبوب علیہ السلام نو جبریل دم کر رہے نے اور لفظ کنے پیارے نے، لفظ کنے پیارے نے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، کنے پیارے الفاظ نے، شعر بنے ہوئے، قافیے بنے ہوئے نے، اتنا لگتا جی میں عربی اندر شعر پڑھتے پے نے جبریل۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک
اے دعا حضرت جبریل نے پڑھی ہے اور میرے پاک نبی نو دم کیتا ہے اس دعا دے نال جبریل نے میرے مصطفیٰ نو دم کیتا ہے اللہ پاک نے نبی پاک نو صحت یاب کر دیتا ہے صحت عطا فرما دیتی ہے حضرات میں عرض کی کرنا چاہنا ہے مریض دے کول جا کے انہاں دعاواں نو پڑھ کے مریض نو دم کرنا ہے اے مریض دا حق ہے مریض دے کول جا کے بیٹھ کے مریض نو ان الفاظ دے نال دم کرنا ہے حضرات گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا لو جی کرونا بڑھ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا حضرات ہاں اپنی حفاظتی تدابیر نو سامنے رکھ کے یار والد بیمار ہے ماں بیمار ہے انہوں محبتاں کر انہوں پیار کر جو کچھ کر سکتا ہے کر ہاں جڑیاں حفاظتی تدابیر نے انہاں دا بھی خیال رکھ لیکن مت پریشان ہو کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ تینوں اس خدمت دا صلہ دے گا نہ ماپیاں تو نفرت کر نہ اپنے باپ تو نفرت کر اے ماں باپ جنہ تینوں سنبھالیا تے پالیا اج اس ماں باپ تو نفرتاں ایویں شک دی بنا تے بخار ہو گیا تے ابو دے کمرے چ نہیں جانا ماں نوں ٹمپریچر تیز ہو گیا تے ماں دے کمرے چ نہیں جانا پتہ نہیں کی بن جائے گا نہ انہاں نفرتاں نوں پھیلاؤ سوشل میڈیا سن کے اپنے دماغ خراب نہ کرو مت اپنے پیاریاں تو دور ہو جنہ تنوں اپنے اوپر لٹا کے پالے آئے اج انہاں نوں جناب سوشل میڈیا سن کے انہاں نوں تکے دے کے کمرے اندر بند کرو اور انہاں دے نال اینا گھناؤنا سلوک نہ کرو بلکہ محبتاں کرو پیار کرو تیرا والد ہے تیری والدہ ہے تیرا حق بندا ہے اودے نال محبتاں کرو اے سلوک مریضاں دے نال نہ کیتا جائے ایسی بد سلوکی مریضاں دے نال نہ کیتی جائے ورنہ مریض زندہ ہی مر جائے گا کہ میری زندگی کھا دیے زندہ مینوں قبر اندر پا دیتا گیا ہے جناب کمریاں چ بند کر دیتا جاندا ہے اور جناب روٹیاں ونڈو کھول کے دوروں روٹیاں نعوذ باللہ اس طرح چلائیاں جاندیاں نے جویں کتیاں تے بلیاں کے روٹیاں پائیاں جاندیاں نے نا آؤ حفاظتی تدابیر اپنی جگہ تے لیکن اس قدر مریض دے کولوں نفرت نہ کیتی جائے اس قدر مریض دے کولوں نفرت نہ کیتی جائے کہ مریض اپنی زندگی دی بازی ہار جائے تو میں عرض کر رہا مریض دے کول جا کے دعاواں پڑھنیاں نے مریض دے کول جا کے اس طرح محبتاں کرنیاں نے اور ایک میرے نبی دا صحابی بیمار ہو گیا کو حضرت سعد کو رضی اللہ تعالی انہاں دی بیٹی حضرت عائشہ بنت سعد انہاں دی بیٹی دا نام بھی عائشہ ہے عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے میں گھر اندر بیٹھی ابو میرے بیمار ہو گئے نبی پاک پتہ لین واسطے آئے سبحان اللہ پوری کائنات تے پیر نے پوری کائنات تے رہبر اور رہنما نے پوری کائنات تے لیڈر نے لیکن ایک اپنے غلام دا پتہ لین واسطے او دے دروازے تے پہنچے او دے گھر اندر پہنچے نے اور نبی پاک بیٹھے ہوئے نے حضرت سعد فرمان لگے یا رسول اللہ زندگی لگدا ساتھ نہیں دے گی بیماری بڑی ود گئی ہے آقا لگدا زندگی ساتھ نہیں دے گی دعا کرو میرے واسطے اللہ مجھے صحت دے دے میرا دل کردا ہے یا رسول اللہ میں اپنی زمین دا جڑا نا اپنی جائیداد دا 75% اللہ دی راہ اندر تقسیم کر دیاں 75% مال اللہ دی راج دے چھڈاں میرا دل کردا ہے آپ نے فرمایا سعد تیری بیٹی موجود ہے انہاں نہ دے یہ سارا مال اللہ دی راج نہیں دے سکتا نبی پاک بیٹھے ہوئے نے اور آپ نے فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نے دم کیتا اور لفظ شفا واسطے دعا کی تھی اور لفظاں تے غور کرو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا آپ نے فرمایا اللہم اشفی سعدا اے اللہ سعد نو شفا دے دے 13 دفعہ میرے پاک نبی نے فرمایا اللہم اشفی سعدا اللہم اشفی سعدا میرے پاک نبی نے دعا کی تھی اور نال میرے پاک نبی علیہ السلام نے ایدا حضرت سعد دے متھے تے ہاتھ رکھے پھر میرے پاک نبی نے چہرہ مبارک تے ہاتھ پھیریا سبحان اللہ پوری کائنات دا پیغمبر ہے پوری کائنات دا پیر ہے اپنے غلاماں دے نال محبتاں کنیاں نے پھر میرے پاک نبی نے سینے حضرت سعد دے سینے تے پیٹ تے ہاتھ پھیریا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے پر ہمیشہ زندگی اندر جڑی ٹھنڈک نبی پاک دے ہتھاں دی سی میں ساری زندگی محسوس کردا رہا ہاں ساری زندگی میرے دل دے اندروں میرے پیٹ اندروں ٹھنڈک نہیں گئی ہر ویلے ٹھنڈک محسوس ہوندی سی جڑی ٹھنڈک نبی پاک دے ہاتھ رکھن دے نال محسوس ہوئی سی سبحان اللہ لو
آخری دعات آخری بات میں سلام عقیدت پیش کرائے اعتماداری دا فائدہ کی ہوئے گا عیادت دا فائدہ کی ہوئے گا ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کرنے والا یہودیاں دا بچہ ہے نبی پاک دا غلام نہیں نہ نبی پاک دے غلام دا بیٹا ہے ایک یہودیاں دا بچہ صحیح بخاری اندر حدیث پاک موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ دی اعتماداری کرنے واسطے کر چلے گئے نے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو تے مسلمان بن جاؤ انہیں اپنی نظر اپنے ابو دے چہرے تے ماریاں پوچھنا چاہیا کہ ابو کلمہ پڑھ لواں کہ نہ پڑھ لواں ابا جی کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا جو بھی ابو القاسم کہندے نے یعنی نبی پاک جو بھی کہندے نے انہاں دی بات عمل کرو ادھروں کلمہ پڑھیا تے ادھروں جان نکل گئی خوش نصیبی اس بچے دی ادھروں کلمہ پڑھے تو ادھروں جان نکل گئی ہے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا پتہ لین واسطے گئے نے اتنی رحم دلی دل اندر انہاں دے پیدا ہوئی کہ بچہ کلمہ پڑھ کے تے جنت دا مسافر بن گیا ہے سبحان اللہ او لوگوں تیمارداریاں کرن دے نال محبتاں بڑھدیاں نے تیمارداری کرن دے نال پیار وددا ہے محبتاں اندر اضافہ ہوندا ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے دے گھروں نکل دے پے نے اور نبی پاک دی زبان تے جملے جاری نے آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار اللہ پاک نے محبوب نے فرمایا آقا فرماندے لوگوں کنا خوش نصیب ہے تھوڑی دیر پہلے کافر سی اور کلمہ پڑھ کے تے جنت دا مسافر بن گیا ہے ایک وہ بھی دعا 10 جمع جڑی دعا سارے نوں تانوں یاد ہے اکثر و بیشتر سارے نوں یاد ہوئے گی یہ دعا مسند احمد اندر بھی موجود ہے ابن کثیر اندر بھی موجود ہے اور صحیح مسلم اندر بھی موجود ہے دوسرے سپارے بھی آئے تھے اللہ پاک نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی دا پتہ لینے واسطے چلے گئے نے اور نبی پاک نے دیکھا ہے کہ آخری ایام اندر پہنچیا ہویا ہے ایڈی تے ساواں والی ڈور ٹوٹن والی ہے اے تے دنیا تو جان والا ہے ہڈیاں دی مٹھ بن گیا بیماری دے نال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے جوانا کی ہو گیا بیمار کیوں ہو گیا ہے اتنا لاغر تے نہ کمزور کیوں ہو گیا ہے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے محبوب نے فرمایا او بیلی اللہ پاک دے کولوں دعا کیڑی کیتی ہو کہنے لگا یا رسول اللہ میں دعا تے کیتی سی اللہ جی میں جہنم دا عذاب برداشت نہیں کر سکتا اللہ مینوں دنیا دا عذاب دے دے میں جہنم دا عذاب برداشت نہیں کر سکتا اللہ تیری آخرت دیاں منزلاں بڑیاں اوکھیاں نے جہنم بڑی اوکھی ہے اللہ جی میں دعا کرنا وا جڑی سزا دینی مینوں دنیا تے دے لے آخرت دی سزا نہ دیویں اے دعا کی یا رسول اللہ میں تے دعا کیتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جدے کول ہمت تے طاقت ہے کہ اللہ پاک دا دنیا دا عذاب برداشت کرے یا آخرت دا عذاب برداشت کر لوے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو اے دعا اللہ پاک دے کولوں اے دعا کیوں نہیں منگ لئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آپ نے فرمایا دعا کیوں نہیں پڑھ لئی نبی پاک نے دعا دسی تو نبی پاک واپس آ گئے نے چند دنوں تو بعد بڑا صحت مند تے بڑا پیارا جسم لے کے نبی پاک دے سامنے پھردا پیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا آقا فرماندے نے کی بڑھیا جوانا کتوں دوائیاں لئیاں اللہ پاک نے بڑی صحت دے دیتی ہے کہنے لگا یا رسول اللہ جڑی دعا تسی دسی سی وہی دعا پڑھی ہے بس اس دعا دی برکت دے نال اللہ پاک نے صحت عطا کر دتیاں نے اللہ پاک دے کول دعا کرو اللہ پاک سانو مریضاں دے حقوق جو سنے نے اللہ پاک سانو انہاں حقوق تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے مریضاں دا حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے مریضاں نو وقت ٹائم دین دی اللہ توفیق عطا فرمائے والدین بیمار نے تے ٹائم دیو انہاں نو ماں باپ بیمار نے وقت دیو انہاں نو پیسہ کوئی چیز نہیں وقت بہت بڑی چیز ہے انہاں نو ٹائم دیا کرو وقت دیا کرو بیٹھیا کرو بزرگاں دے کول انہاں نو ٹائم دیا کرو سب تو بڑی ضرورت انہاں نو ٹائم دیے انہاں وقت دیا کرو بیٹھ کے انہوں نے گلاں باتاں کرو انہوں نے دلاسے دیا کرو اللہ پاک سانو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین